الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وبالصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو خالقكم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا أول. الصلاة والسلام عليك يا آخر. الصلاة والسلام عليك يا حاشر. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. مسلمان بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ تحیت و صلاۃ و دعا ہے. اللہ جل شانہ پاک و مقدس بارگاہ الحق تعالی حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. ناچیز نو بیان کر کے جناب کو سماعت فرمائے. سب اس کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. دوستو رمضان المبارک شریف کا پہلا جمعۃ المبارک اپنی رحمتاں اپنی برکتاں دے نال جاری و ساری ہے. دعا ہے
صدقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مقدس دے فیوز و برکات امت مصطفیٰ لٹنے دی توفیق عطا فرما۔ اس مبارک مہینے دا صدقہ اللہ جل شانہ ساڈی آخرت بھی سونی فرمائے، ساڈی دنیا بھی سونی۔ دوستو جناب دی بارگاہ ہے ناظرین، جس موضوع تے ہم کلام ہوئے اس موضوع کا نام سماعت فرماؤ۔ اللہ جل شانہ کی نگاہ میں کیا مومن اور کافر برابر ہے؟ اللہ جل شانہ کی نگاہ کے اندر کیا مومن اور کافر برابر نے؟ یہ موضوع جناب کی بارگاہ کے اندر انشاءاللہ العزیز سونے رب دے قرآن مجید فرقان حمید دی روشنی دے اندر جناب کی بارگاہ کے اندر پیش کرانا اور کچھ فکر آخرت کے حوالے بھی انشاءاللہ العزیز معروضات پیش کرانا۔ ادھر دیکھو دوستو، سبحان اللہ، آج دس پرفتن دور میں اندر تمام تر کوششاں انسان ورگی اشرف مخلوقات برابر کرنے دی گل ہے۔ ہم اللہ، ہم وزن، عزت و شرف دے لحاظ اس کو برابر کر دیا کوششاں نے بالخصوص یورپ کی طرفوں۔ دوستو تصور سمجھدار ہے، اللہ جل شانہ نے اس کائنات کے اندر ہر شے دے درجے تے مراتب رکھے۔ تو اگر تھوڑی جی توجہ فرماؤ تو ریڑی تو پھل خریدتے ہویا تو ہم ایک جنس کا پھل کئی نرخہ کے اندر ملے گا، ان کا بھاؤ، ان کی قیمت تو مختلف ملے گی۔ اے سیب ہے، اے کالا گلو ہے، یہ 300 روپے کلو قیمت ہے۔ اے فلانا ہے، یہ 250 کا لگ جاتا ہے۔ اے فلانا سیب ہے، یہ 200 روپے بھی لگ جاتا ہے، 100 روپے کلو بھی لگ جاتا ہے۔ اسی طرح کیلے خریدو، انار خریدو، یہ جناب دی بدانہ نار ہے، اے کندھاری نار ہے، بدانہ 500 روپے کلو لگ جاتا ہے، کندھاری 200 روپے کلو بھی لگ جاتا ہے۔ جنس سے قیمت اس کی مختلف ہے۔ تو جب ایک جنس کا پھل ہوئے تو دوسروں کی قیمتیں مختلف ہوئے تو انسان ورگی اشرف چیز ایک کنڈے دے تو نیچے اور ایک بات نیچے، ایک کافر بے ایمان کے کھول سکتا ہے نہ اللہ نے قرآن نے انہوں برابر رکھے نہ میرے مصطفیٰ نے فرمانے علی شاہ نے برابر۔ سبحان اللہ فرمانے نے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو پوری امت نال تولے ہے، میرے ابو بکر دا پلڑا پاری ہے۔ یہ اپنی بات کا اندازہ لاؤ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی تمام مخلوق بعد الانبیاء افضل البشر ہوگا شرف سیدنا صدیق اکبر نو لبے ہے۔ پھر ملنا پہنا ہے مومن تے کافر، کتے مومنہ وچ برابر نہیں ہو سکتے ہیں کہ جیڑی ابو بکر دی شان ہے وہ عمر دی نہیں ہو سکتی، جو عمر دا مقام ہے وہ عثمان دا نہیں ہو سکتا، جو عثمان دا مقام ہے وہ شاہ علی مشکل کشال دا نہیں ہو سکتا۔ توجہ نہیں فرمائی، یہ اللہ نے مومنہ وچ درجے رکھے نے، تو کافران تو مومنہ نو کٹھیا کر دینا یہ کسی کافر کا کام ہے، نبی کے غلام کا کام ہو سکتا۔ آج پوری دنیا کے اندر اس چیز سے زور ہے اور یہ جمہوری نظام کا متعارف کرانا اور اس جہان کے اندر جمہوریت کو رائے کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ ذاتی ووٹ پاوے انہاں دی پورا شرابی پاوے نیک پاوے بد پاوے کمینہ پاوے غیرت والا پاوے سارے مل کے تولنا یہ جمہوریت دی لعنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خلافت دے نظام دے اندر قسم خدا دی بادشاہ چنن واسطے عامہ دی رائے نہیں حل و عقد خاص نبی دے یاد چھوڑ دے بولو تو صحیح نہ یاد زیادہ ہو گئے یا رمضان مبارک دا مہینہ ہے کہ گل تو کے سزا دی چھیڑ لئی تو سانو روزے دے وسائل بیان کر سانو رمضان شریف میں فضائل سنا تو دوستو جڑا موجودہ جہان ہے یہ فضائل تو تا نکل کے یہ گل ایتھے تے ایمان تے کفر دے مسئلے بڑھ گئے نے قسم خدا دی کر گیا نا شیطان کا ورگی چیز نو کوئی کہہ رہا ہے یہ مرد مومن ہے یہ مسلمانہ دا مومن لیڈر ہے آجی گنجا ورگی حدیث کافیاں بیان ہوتیاں نے کہ سیدنا فاروق اعظم نال آجی انہاں نوں رلایا جاوے بدترین ابلیساں بدترین شیطاناں نوں توجہ نہیں فرمائی شیطان دے پیچھے کئی بندے ایمان دے بیٹھے نے اور دے رہے ہیں اپنی اپنی پارٹیاں دے پیچھے یہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اور اس بدترین اور پلید نظام مصطفیٰ نال جوڑ کے یہ ملا کا خبیث توجہ نہیں فرمائی جدو یہ جو کفر تے اسلام کو گھٹ بات کیتی بیٹھے ہیں اور لانتی قسم سے جڑے کائنات کے بدترین لوگ نے انہوں نے رسول اللہ دے یارہ نال جوڑ کے تے نتھی کر کے جگ کو بخایا جاوے ایسے ماحول دے اندر رمضان دے فضائل نہیں یہ نہ خنزیرہ کے بارے بیان کرنا میں کہ خنزیر ہے بکرا ہے بولتے سے اور کفر ہے اسلام ہے بغیرت ہوتا ہے حیالہ ہوتا ہے اکٹھ کر دینا سارے اپنے کنڈے کھول دینا یہ کسی بےایمان اللہ کا کام ہے اللہ کے فضل و کرم کا صدقہ خواجہ محمد شفیع العلوال نے جوڑیا گیا صدقہ اپنے ساتھ محترم مفتی محمد فضل احمد چشتی رضا پر موجودہ سارے بولو تے خیال تے سچا سمجھا ہے تاکہ اس امت کے دل میں کسی بےایمان طاغوت دا پیار نہ رہ جاوے اللہ اس دے رسول تے اس دے غلاماں دا پیار رہ جاوے دوستو اس پرفکر ماحول دے اندر فضائل بیان کرنا میرے خیال دے اندر ایک امت نال دوستی نہیں ہونی دوستی ہوئے گی کہ پہلو انہاں دا مڈ تے نی اور بنیاد کو مضبوط کیتا جائے جتھوں عبادات دی قبولیت دا کام شروع ہوتا ہے امید مڈ کی وہ عقیدہ ہے بولتے صحیح وہ ایمان ہے اللہ دے فضل و کرم نال میں آج سونے رب دا قرآن سناواں گا انشاءاللہ العزیز صدقہ ماہ رمضان شریف دا بڑا دل آکھے گا کہ چشتیوں جیڑی گل تسی چھیڑ دے دے جس لفظ کے ہاتھ تسی رکھ دے دے کسی حکیم کو لفظ لب دی لبے گئے چھیڑے اور جو سیاڑے مثال دے دے نیم حکیم خطرہ جان بولتے صحیح نیم ملا خطرہ جان نیم ملا خطرہ ایمان وہ گلیا نیم حکیم ساڑے رکھتی چھڑے نے اور اسے انہوں بھی اپنا رب پر اولانکوا بڑھا کے تے اپنے ایمان کی کشتی دعویٰ لول کا کرنیا میرا موضوع جناب دی بارگاہ دے اللہ سونے دی نگاہ وچ مومن کافر کیا برابر میں اے بات کرنی تو انشاءاللہ میرا موضوع ختم ہو جائے دوست سالے گرامی افسوس دی گل ہے افسوس دی گل ہے ساتھ افسوس دی گل ہے کئی سارے بعد دوست وہ بھی اس زمانے کی گرم ہوا تے منافقانہ رسم و رواج سے آباد توجہ ہے رہے دے سلام تی نظر ہو جاتے ہیں کہ وہ جلاب دی اپنی
یعنی مقابلے کے اندر کسی کا مقابلہ کرتے ہو ایسے ایسے خنزیروں کو ایسے ایسے نام دے جاتے ہیں اس طرح دے جاتے ہیں مومن تیرے دل میں ایک ہی ہستی کا راج ہو اسے مصطفیٰ الاطفال کہتے ہیں کوئی دنیا کا حسن کوئی دنیا کی کاریگری کوئی دنیا کے لیڈر برابر تیرے دل کو متاثر نہ کر سکا اس نیت اور اس ارادے کا دل ہونا چاہیے کہ سب سے اولا سب سے اولا پڑھ رہے ابھی روزے دار ہیں جناب کی روزے دار ہیں کوئی فرق نہیں سب سے اولا نبی سب سے نبی سب سے نبی سب سے بدلی رسولوں کی ہوتی رہی بدلی رسولوں کی ہوتی شاد بدلی شاد سے اور چلے اللہ حضرت نصر نبی تشریف کدی حضرت آدم علیہ السلام کی صورت دے اندر کدی سیدنا یوسف کی صورت دے اندر کدی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی صورت دے اندر کدی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی صورت دے اندر کدی سیدنا موسیٰ کلیم کی صورت دے اندر پر آسمان و ٹھنڈ پئی ہو تو جدو محمد لاجپال والا چند چڑھیا سب سے اولا نبی سب سے اس سے یوسف پہ عاشق زلیخا ہوئی اور مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب فرماتے ہیں اور سونا وہ نبی دیا غلامہ حیات کر وہ عبادتیاں ہوئے کہ نہ شیطان خامر کے کبینے لوچیاں زادیاں شاپیاں ہوئے کہ یہ نبیاں کبیلیاں بکواسا سن کے تو متاثر ہو جانا ہے حیات عربی بڑے تیرا قیدہ تے جوڑا چاہیے اس سے یوسف پہ عاشق زلیخا ہوئی اس سے یوسف پہ عاشق زلیخا ہوئی جس سے عاشق ہے یوسف جس سے عاشق ہے یوسف سب سے نبی سن رب کا کلام پڑھ رب العالمین کا نام ہے بے کتاب قرآن مجید فرقان حمید سنا توجہ ہے بول دو سبحان اللہ میرا مولود اللہ کی نگاہ کیا کافر تے مومن برابر نہیں ادھر کو سونے عرض کر گیا وہ اس جہان کے اندر اگر نگاہ فرماوے اے برق کا پنکھا ہوا ساری دے دے پر ایک یونس ایک فلانا ایک پروال فیم ایک فلانا فیم ایک بڑھنا ایک پکھے نے ہوا دے دن لکھنے نہ دن نرخ تقریب کا مختلف نے وہ ایک جنس کی چیز بنی ہوئے چاہے پھل ہوئے چاہے سوڑ ہوئے چاہے گڈی ہوئے
اور سونا جنینا دیا قیمتوں دے اندر فرق بھی ہے اختلاف بھی ہے منن دے اندر بیاری غیر بیاری دا ساریاں تمیزاں رکھ کے چیز خرید رہے وہ چلے انسان ورگی ایڈی عظیم چیز جنہوں رب العالمین نے اشرف کا لقب عطا فرمایا ہے ساریاں مخلوق تو اعلیٰ بنایا ہے آج اس یہودی لانتی نے آج اس یہودی کتے نے اس انسان کو ایک کھنڈے میں تول چلے آئے ایک ترازو کے اندر تول چلے آئے بدکار تے آیا والا ایک ترازو میں پیا تلید ہے بغیر والا ایک ترازو میں پیا تلید ہے کافر مومن ایک ترازو میں پیا تلید ہے کنجر شریف ایک ترازو میں پیا تلید ہے سور خور حلال کھان والا ایک ترازو میں پیا تلید ہے وہ چلے ایک کافر دے کرنے اندر مومن کافر ایک ترازو میں تلید ہے پر محمد لاجپال دے کرنے شریف دے اندر مدنی فرمو دے اے ابو بکر اساس نو پوری امت نہ تولے ہے پر تیرے ایمان دا پلڑا بھاری ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایمان ساری امت نہ تولے آ جاوے بلکہ میں تو کہہ دے ساری امتاں دے انسانہ نال تولے آ جاوے ابو بکر دا پلڑا وہ بھاری ہے لیکن اسلام کی نظام ہے اس جمہوری نظام ہے اس شہزادی نظام ہے لاتی نظام ہے ہر مسلمان ولی نبی پیغمبر سب نے کہتے بل کر چلے آئے وہ چلے کی شکریہ ادا کرے گا میرے خواجہ لاجپال وہ کی ایسا شکریہ ادا کرے مفتی محمد فضل احمد چشتی لاجپال دے وہ جنہ اسے چھاپ اونچا سمجھ آیا ہے وہ انسان تیرے نال تے عام مومن نہیں نال سجدہ ایک فرید ہے ایک آیزید ہے ایک ویسے ایک سید کا داتا دو میں ایک میاں شیر ربانیہ وہ چلے اینا بچنا اپنے درجے نال چھڑے دے تے کافر تے مومنہ ممکن اکٹھا کر نہیں چھائے خبردار اینا یہودیاں تو چیرا پھیر لے اینا بغیرتا تو چیرا پھیر لے اینا جمہوری شیطانہ تو چیرا پھیر لے اپنی قدر بچان اپنا ایمان بچان اپنی شان بچان اپنی اللہ دی بارگاہ دے اندر کی تیری قدر و منزل دیا ایک بچان سمجھ لگ جاوے گی کہ مومن تے کافر قدیم برابر نہیں ہو سکتے اساس پاک ابو بکر صدیق دے نال قسم خدا دی کر کے انا عمر مقابلہ نہیں سمجھ دے تا کر میں سیدنا فاروق اعظم بارے آؤندا ہے ساری زندگی کی فاروق اعظم دیا ایک پاسے ایک رات دی غارے یاد دی دیتی ایک پاسے پڑتی رہی وہ چلے تے صدیق دا مقام ہوئے فاروق لاجپال جس کی شان اللہ دا قرآن بیان فرماوے فاروق زمین تے بولے اللہ اس نے دیا ارادے نال اللہ سیدنا فاروق اعظم دے ارادے نال قرآن چھا بناوے بولتے صحیح لیکن اسلام کی جمہوری نظام ہے اس موجودہ لانتی نظام ہے مسلمان تے کافر بغیر تشریف کرتے سارے کردے میں توڑ چلے گئے تو خوش بیٹھے حال میرا ہے کہ تو راضی آگے بلے 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 انگریز سے کی دے گیا شانہ دے گیا عظمتہ دے گیا سانو تو اسلام نے کچھ نہیں دیتا دیکھو جیسے مولوی جی ایسے نظام میں بارہ لا سڑیاں نے اور بارہ لگڑیاں نے رچ کتے دا جنگل ہو رہا ہے تو تھوڑے سامنے بہت سارا بولو تو صحیح پھر اس قوم نے اپنا میاں صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں شیطان کا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں فلانے کا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں اس دین جنگی یہ ہوڑ قدم بڑھاؤ دا وقت نہیں ہو رہ گیا یہ قدم روکن دا وقت آ گئی تھی آپ کے راج کھڑے کھلارم دا چکر دا وقت آ گئی بولتے سے سارے دور سے نہیں ہو چل رہے یہ تیریاں پارٹیاں تھے تیریاں تنظیمات کے نعرے ایس دور میں چھوٹے ہو چل رہے قسم خدا کی فصل پاک گئی ہے بزرگ کو پیشن سوئیاں دے گانے پیش سوئیاں دے گانے بزرگ فرمایا وہ مسلمان اتحاد کری ہو تیرے لسہ دا وقت نہیں جڑا کھا بیٹھا وہ لسہ دا وقت آ رہے بول تو صحیح نہ دھرا سوڑے
اللہ فرماتا ہے سارے لوگ کہنا سنیں قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار میرا رب فرماتا ہے لکڑی گل کی تھی رب جل شانہ دا قرآن بھی فرما رہے ہیں توجہ نہیں فرمائی آج اس کی تفسیر رب دے قرآن کا لگ گئی بول کر دل سے اور سبحان اللہ سنہ بولا لگے فرماتا محبوبا قل تمتع فرما دے انہا کافرانو سنہ رب فرماتا تھوڑے دن رہ گئے فرما دے اے جیڑے عیاشیاں بدماشیاں اے مرگے چل گئے یہ اپنے کفر دے اندر خوش نے محبوبا فرما دے تھوڑے دن رہ گئے انہاں دے برتن دے برتن تو مطلب برتن نہیں برتن بول دے صحیح تھوڑے دن رہ گئے انہاں دے برتن دے انہاں دی عیاشیاں رب فرماتا ہے محبوبا بے شک یہ ہوئی دوزخی نے اور جنہاں اپنی مرضی اپنی زندگی اپنی مرضی کا مطابق گزاری جنہاں آنکھیں ساتھ جسم ساتھی مرضی رب فرماتا ہے محبوبا فرما دے تھوڑے دن رہ گئے نے انہاں کافراں دے کھان پین دے بے شک یہ دوزخی نے اصحاب النار یہ اگوالے انچوں نے اگے میرا رب فرماتا ہے یہ تو نہ ذوقوں میں سے بڑا قرآن امن هو ذلك آلاء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة میرا رب فرماتا ہے محبوبا کیا استفامیہ جملہ اللہ فرماتا ہے جنہاں فرما برداری کی تھی رات کو جاگ ساتھی بارگاہ میں سجدے تے قیام کیتے نے کیا جی ادھر کیا وہ لوگ جنہاں رات جاگ ساتھی عبادتاں کیتیاں سجدے کیتے قیام کیتے ساتھی فرما برداری کیتی ہے اور آخرت دے عذاب تو ڈرتے رہے اللہ فرماتا ہے کہ اپنے رب دی رحمت تے آس رکھ بیٹھے نے رب فرماتا ہے کیا یہ لوگ نافرمان تے فرما بردار برابر نہیں بولتے صحیح فرما بردار تے نافرمان برابر نہیں اللہ فرماتا ہے پوری آیت بات اپنے دل دماغ سے اللہ دے قرآن کا تھام دیں بولو بڑا رب دا قرآن أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فرما جنہ ساری فرما برداری کی تھی رات کو سجدے قیام فرمائے آخر تو ڈرے اللہ دے عذاب تو ڈرے اور ہر ویلے ساری بارگاہ دی آس لا کے رہے ہر ویلے ساری ہی رحمت کا آسرا دے رہے رب فرماتا ہے محبوبہ فرما قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اللہ فرماتا ہے محبوبہ فرما کیا نافرمان تے فرما بردار برابر نہیں وہ جنہیں ساتھ بار سجدے کیتے ہیں وہ ٹھٹ کے قیام کیتے ہیں
کو لوگ نے جنہ کفر کیتا بدماشی کی تھی عیاشی کی تھی اپنی خواہشات کو رب چا بنایا اور اس بھی پیروی کے اندر کالی و چٹی کر گئے دنیا مردار کے حاصل چلوال سے کفر اور لانتی بغیر تھی بے حیائی کے اندر جنہ زندگیاں گزاریاں اے محبوبہ تو فرما کہ لوگ برابر نہیں فرما بتا رہا دے تو جو ہے ہر اے برابر نہیں ادھر ایک ہوئی آیت جڑی نا چیز نے پڑھی اے سکونہ دیا کتابات لکھیا اپنا سکونہ دیا دیواراں تے دروازے تے لکھی آیت پڑھا گا تو سمجھ آ جائے گی هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ترجمہ کرنے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں بولتے صحیح علم والے اور جاہل برابر ہیں ہرگز نہیں آپ لکھ لیتے گل سمجھی لیکن فرق یہ ہے اللہ کی مراد ہو ہوتی یہ نہ خبیثہ کی مراد ہو ہوتی اللہ دس دے فرما بردار کے نام فرمان کبھی برابر معرفت ساتھی رکھنے والے تے نہ رکھنے والے کبھی برابر ہو سکتے وہ جڑا جاننا ہے نا وہ جانن تو مراد گڈی دا انجن نہیں جاننا وہ جانن تو مراد دنیا دی چیز دا کاریگر ہون دا مراد نہیں وہ جانن تو مراد ہے کہ اللہ دی معرفت رکھنے والے اور نہ رکھنے والے کبھی برابر ہو سکتے لیکن وہ جو لکھتے ہیں ادھر دیکھو دوستو کی لکھتے ہیں کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں نہیں ہر کس نہیں بولتے صحیح جانتے اللہ جل شانہ کی مراد ہے جو ہے کتنی بیٹھا اللہ کی مراد ہے کہ فرما بردار تے نا فرمان کبھی برابر ہو سکتے اور یہ وہی میرا معلوم ہے بولتے صحیح مصحف کے عاشق برابر ہو سکتے غیرت والا کبھی برابر ہو سکتا بے حیا والا کبھی برابر ہو سکتا بولو تو صحیح میاں شیر ربانی کی ابو جہل کبھی برابر ہو سکتے نہیں اللہ فرماتا ہے الذین هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون فرمایا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر لیکن ایک ہی مراد لیندے ہیں کہ سکولی تے انپڑھ برابر بولتے صحیح ایسی بڑی مراد لے لیندے ہیں کہ واقعی برابر بولتے صحیح انپڑھ آپ ستھن لا تین گولی مار دے گا ستھن نکال دے گا ڈبل ایم ایل وہاں سے نوکری لگنی ہے میڈیکل کروانا بسم اللہ آپ کو جنت تھا پہ بولتے صحیح برابر بولتے صحیح انپڑھ تے پڑھے یعنی تو برابر نہیں ہو سکتے لام رادا چیز کہیں سے بھی آنے تھے پھر بھی بازی انپڑھی پر لیتے نہیں تو نبی دے غلامی پر لیتے نہیں تو اس سے جناب ایدھے کو سوریا میرا رب العالمین فرماتا ہے کافرہ کو تھوڑا ہی وقت کرنے کہ نہیں وقت سچی بولو ہے امان کنا بلائے گا شیطان کنا بلائے گا فرعون کنا بلائے گا نمرود جنہ خدائی دعوے کیتے آج مٹی نال مٹی ہو گئے نے ہوئے نے کہ نہیں ہوئے پیچھے چھاچا تم 75 سال تو پیچھے لگا جا بڑے بڑے رہے 100 سٹیشن جنہ دیا پہلیاں میں ریلوے سٹیشن آج پٹھو جیسے آج مٹی نال مٹی نہیں بات مدین جیسے آج مٹی نال مٹی نہیں زیاو راک جیسے آج مٹی نال مٹی میں دو رہے بڑے بڑے سیاسی آئے بڑے بڑے چھاپت کے تابوتی لوگ آئے آج مٹی نال مٹی میں قبرہ کے نشان نہیں لگ لے قسم خدا دی اور جنہ نبی دی غلامی کی تھی محمد راج بھار دی شریعت کا بندہ کلمہ چھپایا نہیں ہے شیر ربانے کا آج بھی کبر روشن ہے اور آج بھی اللہ پہ جائے گا قسم خدا دی دل مردہ لے کے جائے گا دل زندہ لے کے واپس آئے گا چکریا فرماؤں گے سادی معرفت رکھنا لے تے کفر کرنا لے کدی برابر ہو سکتے بولو تو صحیح یہودی کتے نے تو ایک کنڈے بھی چل چلے ہیں
مثال دینا میں تھوڑے دل کو لگے گی جتنا ذوق ہو یہ جمہوری نظام ہے اس کے اندر فرض کرو اس نظام کے اندر رسول کریم ووٹ پاؤ ابو جہل ووٹ پاوے سچی بول دونوں دے ووٹ برابر نہیں کرنے تھک گئے میں فرض کر رہا اس جمہوری نظام مدنی ووٹ پاؤ ابو جہل ووٹ پاوے دونوں دے ووٹ 10 ہن تیرا مدنی ابو جہل دے برابر یہ یہودی دا نظام ہے جے اسلام تو پوچھے تے رب رحمان تو پوچھے تے کہنا پینا ہے سونیا تیرے نال دا کائنات وچ اج تک آیا ہی کوئی نہیں بول تے صحیح نا چھے چڑھ وچ جا پکاری روشنائی او چھڑ وچ جا اے پکاری روشنائی او تارے زندگی کدے تیرا سجدہ باقی ہے میرا یعنی سارے ایمان کے اندر شگاف کھڈے بن گئے تو جس لعنتی نظام نے نبی پاک سے ابو جہل کو برابر چا کیتا ہے بول تو صحیح مکے چ ووٹ پے سچی بول چوکھے کون ہون گے بولی ذرا کون ہون گے کربلا چ ووٹ کراوے تے چوکھے کون ہیں مصر سے ووٹ کرا کلیم کلا ہے فرعونی یہ مصر سے ووٹ کرا تو ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا تو کلا ہی دل کا درجہ رکھ لے تے نمرودی چھوٹ گئے چلے جدوں کنڈے تے تولے گا شریف بات امینہ شریف کتا ذاتی شرابی اور غیرت مند کافر مسلم جدوں کنڈے تے تولے گا تے تینوں کنڈے چوکھے نظر آؤ گے نبی دے غلام ہمیشہ تھوڑی رہنے تھوڑی رہنے بولتے صحیح ہے جب جمہوری کنڈے وچ اس حساب کو رکھے گا تے تیرے تے طاغوتی فرعون کی مرود کی حکمران ورگے بھی حاکم رہنے گے کبھی ابو بکر صدیق ورگا حاکم آ سکدا ہمارا حال چل رہی ہے جمہوری تماشا لگ گیا تو سارے آیا باہر بولتے صحیح آیا تماشا کرتا ویلا آیا کبیرگی کرتا ویلا آیا انگریز دا ٹٹو تے کلیدہ تے سور بنتا ویلا بولتے صحیح
وہ چلے رسول اللہ نے اس نظام کو ختم کیا، محمد لاجپال نے اللہ کے نظام کو رائج کیا۔ اس استعمال سے ترسنے کبھی مدینے دی ریاست آنے، کبھی امر بالمعروف کے جلسے آنے، کبھی گنجیاں دی نعرے لوڑے، پھر شرم نہیں ہوگی؟ بولتے سے اللہ فرماؤ گے انسان فرما بردار تے نام فرمان نو ایک نہیں بنایا۔ بولتے سے اللہ گل سنا گا تیرے 14 طبق روشن ہو جا سکتا بول سبحان اللہ۔ عیون الحکایہ امام عبد الرحمن بن جوزی علی جوزی رضی اللہ عنہ سبحان اللہ تھکے تو نہیں بیٹھے اجر کو سونیا حضرت سیدنا سلط بن زیاد حلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رمضان مبارک دی رات عشاء پڑھ کے تراویح پڑھ کے سنتا ہوں، خواب تکیا، خواب کے اندر کی میرا آبادان نیک لوکاں دا قافلہ پہ جاندا سی۔ فرمایا ممی انہوں نے نال آ گیا اور جو ہے چلتے ایک بڑا سونا عظیم و شان محل آیا ہے۔ اس محل کے دروازے کے جب قریب پہنچے آپ فرماتے ہیں ایسا محل میں کبھی بھی نہیں سی دیکھا، ساری زندگی نہیں سی دیکھا، اتنا حسین جمیل باغ اس محل کے اندر۔ فرمایا ایسا اتنا کبھی باغ نہیں سی سکیا۔ آپ فرماتے ہیں وہ جڑا قافلہ آ رہا سی اس محل کے قریب دروازے تے پہنچیا، ہجوم اکٹھا ہو گیا، اساں محل کے قریب پہنچ گئے۔ اگر کسی کہنے والے نے آکھیا آواز دینا آواز دی اندر چھوپے داخل ہو گئے، کہا جنوں اجازت ملے گی تجھے پیچھے لو بولی 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 اس نے چھوپے میں کتا جائے گا جن نے اندر وچ رہنا ہے، باقی دور ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ۔ آپ فرما دے پھر وہ فکرے والا بندہ کہنے لگا ہے جاؤ دار فضال سبتے تے علاقے دے فلاں فلاں بندیاں نو بلا لیا، قبیلہ سی اس علاقے دے بندے آئے۔ فرمایا باقی پیچھے ہو جاؤ، انہوں اندر جان گئے ہو، وہ اندر داخل ہو گئے، باقی پیچھے ہو گئے۔ وہ شخص کہنے لگا اس محل کے اندر فلانے فلانے بندے جان گئے، انہوں نے اجازت کے لگی، وہ اندر داخل ہو گئے۔ حضرت سلط بن زیاد حلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی انہوں نے داخل ہویا، جو تھے اندر سے بات فرمائی میں تیزی بھی کر سکنا لیکن گل ہے کہ جو سمجھانا مقصد ہے، بولو ذرا داخل ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں بھی انہوں نے داخل ہو گیا، کی لینا اس محل کی خوبصورتی اس محل کی چیزاں دیکھ لے تیری آنکھاں چلیوں لگ پئیاں، انج لگدا سی اس حسن سے خوبصورتی نو دیکھ کے میری عقل ہی ظاہر ہو جاوے گی۔ تا کر کے اللہ فرماتا ہے جنت ایسی ہے، اودیاں نعمتاں ایسیاں نے جڑی نہ تک کسے کن نے سنیاں نے نہ آکھنے ویکھیاں نے۔ تو چلیا عظیم نعمتاں حضرت سلط بن زیاد حلبی فرماتے ہیں میں دیکھتا رہ گیا اوتھے کی میرا درخت جڑے سونے نے جدیاں ٹاڑیاں نال
چاندی دے برتن بندے ہوئے نے انہاں میں طرح طرح دے شربت بھرے ہوئے نے پھر میں ویکھیا چند نوجوان لڑکیاں ویکھیاں جنہاں چاندی دا بریک خوبصورت لباس پایا ہوا سی انہاں دا حسن ویکھ کے فرمایا انہاں دا نور ویکھ کے مینوں اپنی اکھاں دے ظاہر ہون دا خطرہ لاحق ہویا ادھر ویکھ آپ فرماندے نے کہ جنہاں لوکاں نوں اس محل وچوں داخل ہون تے روک لیا سی انہاں باہر آوازاں لائیاں سانوں دی اندر آن دیو وہ باہر کھلوتے نے تڑپ رہے نے ترس رہے نے التجاواں کر رہے نے ایک خوبصورت محل سامنے رکھیے اس خوبصورت محل دے جو نعمتاں نے وہ سامنے رکھیے حضرت سعد بن زیاد حلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ باہر آوازاں کسنے سی اثر اندر نظارے کرتے آپ فرماتے ہیں وہ آخدے سانو کیوں منع کیتا گیا ہے انہیں گلہ ہو رہی ہیں انہیں ایک تخت نمودار ہویا سونا تخت کیوں دے ہوتے سونیاں بیویاں تو شیزاں بیٹھی آئے جنہاں دے جسم خشبوں والا رہ کرے سر اور جنہاں دے ہتھاں میں خشبوں والا گیٹھیاں سر ایمان دی حق نہ سن ایمان دی حق نہ سن آپ فرماتے ہیں او بیویاں وچوں جدو حضرت زیاد بن حلبی فرماتے ہیں جدو وہ تخت اس محل کو اچھا ہویا وہ دوشیزاں بولا سونیاں بیویاں تے انہاں دی خوشبوواں تے جیڑیاں عیشیاں بڑی پھردیاں سن ہتھاں وچ اوندا جدوں مہکا باہر والے بندے نوں پئیاں تے انہاں دی چیخاں ہور ود گئیاں انہاں دی آوازاں ہور بلند ہوئیاں کہ بڑی مہربانی سانوں بھی اندر آن دتا جائے فرمایا نہیں انہاں نوں روک دتا گیا ہن گل سمجھ آ گئی انہاں ہوراں وچوں میرے مولا دی گل جی جا سبحان اللہ انہاں بیویاں باغاں وچ ایک بیوی بولی او جندا حسن ساریاں حوراں تو اعلی سی سارا تو ممتاز سی او خوبصورت بیوی بول کے آکھدی اے لوگ او باہر مخاطب ہوئی بڑی میٹھی آواز دے اندر بڑی سونی آواز دے اندر او بیوی آکھدی او حور آکھدی اے لوگو یہ ساریاں نعمتاں یہ نوازے جنہاں اللہ کے نام جہاد فرمایا اپنی بیویوں تو دوری اختیار فرمائی اپنا وطن چھڑیا اپنے بسترے چھڑے کر منادق رائے خدا وچ اپنا خون بہا کے صدقے سخاوت کی دیا مسلسل سبب دی وجہ نال انہاں لوکاں اپنی اولاداں نال بھی پیار نہیں کر سکے اپنی بیویوں کو بھی لطف اندوز نہیں ہو سکے فرمایا ان فانی دنیا کو چھڑیا ہے باقی دنیا نال پیار فرمایا ہے اے لوگوں کیوں شور کر دے جے کوئی رولا پاؤ دے جے یہ لوگ جنہیں محل میں چاہے ان محل انہاں لوکاں واسطے جنہاں اپنی بیویاں تو لذا بھی نہیں اور جنہاں اپنی اولاداں نوں چھاتیاں تے کھلایا اللہ دے دین دی خاطر اللہ دے جہاد دی خاطر اس دی راہ وچ لڑن مرن دی خاطر اسلام دی سربلندی دی خاطر او جنہاں بچیاں نوں دور کر چھڈیا سی او حضرت حمزہ پاک وانگو جڑے پہلی رات شادی ہو گئی سی پہلی رات جنوں سواب داخلے نے اپنی گھر والی نال آرام فرما رہے سن سواگات منا رہے سن ادھروں مدینے شریف کی گلیاں وچ مناتی اعلان کرتا ہے صبح جہاد پہ جانے اپنے اپنے نام لکھایا جے محمد اجمال بلایا اللہ بلاوندا مدنی بلاوندے نے اللہ بلاوندا مدنی بلاوندے نے اساں جہاد پہ جانے حضرت حمزہ پاک نے اپنی بیوی تو بستر تو جدا ہو گئے اٹھ کھلوتے بیوی پاک پچھوں قمیض پھڑے آئے عرض کر دیا نے حضور جہاد کے دشمن جانا ہے
آج رات کو رہ جاؤ، آج رات میں ٹک جاؤ، صبح جایا تشریف لے جایا جے۔ حضرت حمزہ فرماتے او میری گھر والی، میں اپنا نام سب تو پہلے لکھوانا چاہنا وا تاکہ اللہ دے نام وچ اللہ دی بارگاہ وچ میرا نام اونچا ہو جاوے۔ میں اللہ دے نام وچ سب تو پہلا مجاہد بننا چاہنا وا۔ آپ نے بیوی تو کبھی چھڑائی ٹول گیا مدنی دی بارگاہ دے اندر نام لکھایا، واپس نہیں آئے، صبح ہوئی مجاہد نکلے، کافر کا جہاد شروع ہو گیا ہے۔ نبی دے غلام کافراں نوں مقاتلہ مولی وانگو کنٹا بننا شروع کر چھڑیا۔ حضرت حمزہ آپ سرکار شہید ہو گئے۔ ادھر فتح مسلمانان ہوئی، نبی دے غلام جڑے شہید ہو گئے مطمئن لے گئے، کئی غازی بن گئے۔ جدوں لاشاں جسم مبارک لبنے شروع کیتے نے، صحابہ عرض کرتے نے یا رسول اللہ سانو حمزہ نظر نہیں ہوگے، حمزہ پاک دا جسم نظر نہیں ہوگا۔ میرے مدنی آسمان پر نگاہ فرمائی، فرما کے فرما دے لے، مسکرا کے فرما دے لے، اے صحابہ ساڈے حمزہ نو فرشتے غسل دے رہے، او چلیا او جنہاں نو اللہ واسطے اپنی گھر والی بھول جاوے، او مینوں کہندے غسل بھی بھول گیا، سونے قدر جو پائیے فرشتیاں تو غسل چاہیا ہے، تا کر کے آپ لوگ وسیل الملائکہ دے نے غسل ملائکہ دے والے او حضرت حمزہ پاک نو او چلیا ایسے لوگ جنت واسطے بنے، بلکہ مینوں کہندے ایسے لوگاں دے قدماں نوں جنت تسلی۔ بولو او حور دی آخری ہے، یہ جنت انہاں لوکاں واسطے ہے جنہاں اپنی بڑیاں تو لذت نہیں آخر، اور جنہاں اپنی اولاداں نوں سیدھیاں چھاتیاں دے کھلایا نہیں، محال دین دی وجہ نال، جہاد دی وجہ نال، اللہ رسول دی فرما برداری دی وجہ نال ہر شخص کیتی ہے، اور اس فانی جہان کو کٹ کیتی ہے، باقی جہان وال توجہ فرمائیے، اے بحال انہاں لوکاں واسطے میں سناواں اللہ اکبر بولو دوستو، کون سچی بول، یہ تے مومن کلمے پڑھنے والے باہر کھلوتے ہیں، جی دے کے بولنا سبحان اللہ، یہ تے مومناں وچ بن گئے، مومناں وچ تقسیم ہے، جتنے میاں شیر البانی ہو سکتا پورا شرک کوئی شریف نہیں ہو سکتا انہاں دے برابر، بولو جتنے داتا حضور نے پورا ہندوستان داتا حضور دا بول نہیں ہو سکتا۔ کافر تے مومن کٹھا کرتے ہیں اور گل پوری سنا دینا جی دے بولو سبحان اللہ۔ اگے قرآن پاک دی آیت کریمہ پیش کی تھی پورا دی تذکرہ، بولو سبحان اللہ۔ پھر ایک منادی آواز دیندا ہے، وہ بی بی کہن لگی حضور فرمایا اللہ فانی دنیا کو باقی دنیا تے ترجیح تھی، اے نمازیو اے مجاہدو تانوں مبارک ہو، بول تو صحیح ہے تواڈے اللہ عز و جل نے تواڈے واسطے ایسی جگہ چھڑی جتھے تواڈیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہو جان، بول تو صحیح، تواڈا خوف جاندا رہے گا، اوتھے امن ہی امن ہوئے، خوف نہ بھوک دا نہ دشمن دا، بولتے سے نہ حسد نہ کینہ نہ بغض، جنت کہتے امن دی تھان ہونے جتنے مشقت نہیں رحمت رحمت، بولتے سے مثال دینا کپڑے دی آ جائے تینوں ہاتھ نہیں چکنے پہنے، تینوں دو بڑا بوس کی سوانا نہیں پہنا، لینا نہیں پہنا، دل سے خیال آیا فلانا پاؤں، خیال ہی آیا کہ تیرے کپڑے بدلے جانے گے، بول تو صحیح صحیح یار بولو یہ تیری ایمان کچھے کے سجاڑ دے آئیتے کھڑ کے در کے نہ بولو وقت ہے تو اٹھے بولو آنے کر یہ دے ایمان کو کیا نہیں کر سکتا لگنے کہ ایمان نہیں دے گی قرآن کا چنگی سستی کر دے پانی کے قرآن کا نہیں چھوڑی جائے
بولتے صحیح سکران میں شیطان کا گنجے کو شاید دے دے گنجے نہ رکھ جانا زرداری قلید کو شاید دے دے بولتے چمچے بن جانا ایک کمینے بدل لگا بولتے صحیح ہمارے شاہ فرماتے ہیں انہوں یار کا دن لب دے جڑے دو گھران دے سامنے ہیرے ایک کو پاسا رکھ بولتے صحیح رانجا یا کھیڑے رکھ یا رانجا فرمایا ایک پاسا رکھ ایک بار کا دو کدی در بدر رولے میں کدی بن کے تیرے بولتے صحیح سنتی ہے ایسا مطلب یقین کر لو ہر بندہ اپنے امام تو پوچھ سکتا ہے کہ میں جنتیاں کے جنبی ہوں ایسا پوچھ سکتا ہے اے مسلمہ اپنے دل سے بھول چکو نام سے ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں کھاتی ہے رب تو دل تو پوچھ سکتا ہے کہ میں جنتیاں کے جنبی ہوں کوئی شخص ہے کہ میں نبی دا غلام ہوں کہ بندے بندے دا غلام ہوں ایک بندے کی خدائی ایک بندے کی لڑائی او ایک بندے تینو ایمان دی جرتی بچی تیرا زمین دا بوا کھڑ کٹاوے خدا دا گائیں گے اس میں بارک میں بیٹھے پتہ نہیں اللہ تیرا پوڑائی کہ نہیں اسا پاؤں اس سال ہے واپس پوڑائی کہ نہیں ہونا خدا دا گائیں کسے پارٹی دا مان کے نہ مری محمد دا غلام بن کے جائیں انشاءاللہ العزیز آج جڑیاں ہورا بیاں نے نا یہ بہالوں نے واسیاں نے اللہ نے راہ وچ کوشش کرتے رہنے تے نمازاں پڑھتے رہنے بولتے صحیح ہے حضرت صالح سیدنا صالح رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں میں حضرت سیدنا تھا سلمی رحمۃ اللہ علیہ زیادہ مجاہدہ کرنا کچھ بھی لیکن گل سن کے سوال آ جائے گا فرمایا یہ عبادت کرتا تھا نے روزے مجاہدہ دی وجہ نال ان دا جسم انتہائی کمزور پہ گیا انتہائی کمزور پہ گیا آپ فرماتے ہیں میں اپنے تکون وقت کی تھی حضور اس اپنے نفس کو بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں جان اپنے بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں کیوں ان اپنے آپ کو اپنا تکلیف چلانا چاہتا آپ فرماتے ہیں میں انہوں عرض کیتی کہ حضور کل میں کچھ چیزاں بھیجاں گا تہاڈی مہربانی اللہ تعالی نے قبول فرما لیا کھا لیا میں گل سمجھیو دوستو آپ نے پتر نے فرمایا مطلب جا لے جا گھی کے ستو ست تشکر بڑھیا تے گھی لے گئے آپ نے پتر نے فرمایا پتر اونی دیر بھی اٹھنا جب تک وہ کھا نہ لین تناول فرمان نہ لین سیدھے تو بولو سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں پتر انہاں تو اتنی دیر دور نہیں ہونا جب تک تیرے سامنے وہ نوش ست پی نہ لین سبحان اللہ رہن دے پتر بس گل مکائی بولو دا ذوق نہ سبحان اللہ اس طرح انہاں دے بیٹے لے گئے ہدیہ انہاں بزرگاں دی بارگاہ وچ پیش کیتا انہاں ست بھی نوش فرما لیا جو کچھ کھانا سی افطاری میں تناول فرما لیا اگلے دن پھر بھیجیا بولتے صحیح اگلے دن پھر بھیجیا نہ کھاتا نہ تناول فرمایا نہ نوش فرمایا تے ان عرض کی تھی حضور مہربانی فرماؤ تسی میرا دیا قبول فرمایا سی کہ ہن کیوں نہیں یہ کھاندے بولی ذرا ذوق ایسا مہربانی فرمائی میرا مان رکھے تجھے دے آپ فرماتے ہیں میں کھانا کا سا لیکن میں نے اللہ کا قرآن سے آ گیا اللہ فرماتا ہے بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور گلے سے نیچے اترنے کی امید نہ ہوگی بولتے صحیح میں ترجمہ چھڑا کے تفسیر بات کرنا بول رہا ہوں بمشکل
یہ قرآنی آیات کا ترجمہ ہے بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا دودھ لے گا اور گلے سے نیچے اترنے کی امید نہ ہوگی اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی اور مرے گا نہیں اور اس کے پیچھے یعنی اتنی دیر نہیں مرے گا جب تک مجھے پیچھے گاڑا عذاب نہ ہوگے گا جو ہے قرآن میں سنا دے يتجرأه ولا يكاد يصيبه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ یعنی جنہوں آخرت ایمان ہو یقین ہو بالکل سبحان اللہ فرمایا اساں جدوں آیت اس دنیا کے لذتاں کھاندے فرمایا وقت ہونا ہے جب چمچ پاؤں کے تھے نکل جائے گا پانی دا تو دودھ دا بولتے سے فرمایا ہر طرفوں موت ہونی ہر طرفوں ہر عذاب موت ہے قرآن کو موت ہے جسم سے ہر چیز میں ہر عذاب میں موت ہے فرمایا جنہ دنیا کی لذتیں کھاتی ہیں تفسیر اللہ کے قرآن دی بول دو جنہ دنیا کے لذتیں پیچھے اپنے دین کا نقصان کیتا ہر طرف موت ہے فرمایا ان موت اس صورت میں جانے کی ان آخرت میں جگاڑا عذاب غلیظ گاڑا عذاب نہ ہونے جنہ دنیا کی لذتیں پیچھے اپنی زندگی برباد کر جانی فرمایا جو دل جیتا ہے صدقہ نہ جینے کی بولتے صحیح یا تو اپنی ایمان دی گواہی دے بڑا انہاں مسلماناں غیور دل صاحب دل رکھنے والے لوگ جڑے حلال چیزاں بھی پڑھ کے تے چھان کے پیندے تے کھاندے سن بولتے صحیح ولی اللہ دا بھیجا ہے ہن سچی بولو ولی اللہ دے کول حلال نظر ہوندا ہے حرام ولی وانگ بھیجا تو فرماتے ہیں کہ ایک دن اساں تہاڈی دل رکھنی کر لئی دوجے دن اساں اودے وچوں حصہ نہیں لیا ڈر گئے علی دے دنیا دی لذت جویں فاروق اعظم سرکار دے کول سات رنگیا فرماتا ہے نا فارس دا تے آپ نے ہاتھ مار کے پورا کر چھڈیا فرمایا فاروق ایتھے لذت پوری نہیں کرنا چاہتا میری لذت رب دے کول نے بولتے صحیح انگریزی نہ پوری تو گل کرنا مقصد ہے دوستو سارے موضوع کا خلاصہ کوئی ہوئی جنہ بابا فرید فرماتے ہیں خلاصہ موضوع بابا فرید دے شیر میں جیدے اپنے بول سبحان اللہ اٹھ فریدہ ہاں اتجاگر نہیں کرتے بولو اللہ روٹی ساجی کار ہوئی لاوے ساجی جیڑے کھان کے چوپڑیاں سیٹ بھی بولو تو صحیح سبحان اللہ اس گل دا فراس روٹی ساجی کار دی لاوے ساجی جیڑے کھان کے چوپڑیاں سیٹ بھی ہوئے اصل سمجھ رہا اثر تو مغرب انشاءاللہ ایتھے بیان ہوئے گا نتھے جگیر باغران مسجد سے ساکت اور صاحب افطاری کو چھوڑے گا انشاءاللہ تشریف ہے تو دوستو پہلے بابا بھائی میں کھڑ کے درجے کا بولو سبحان اللہ یہ بھی اجازت میں دیا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ دوستان گرامی
سونا رب فرماتا فرما بردار کا نام فرمان برابر دادا نا جو دوستو اے پرفطر دور ہے انتہائی پرفطر دور ہے ایمان کھوڑ والا دور ہے دین ایمان دے بڑے رنگاں وچ تے بڑے رنگاں وچ پہ پھردے ہیں خدا دا نام دے تنظیم جماعت پارٹی تو اللہ دی نگاہ منگے جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا اپنا ذہن رکھیا جے جمہوریت میں ساتھ جانوروں تو بھڑا بنا دیتا ہے اللہ دے دین قرآن میں سانو فرشتیاں تو والا بنا چھڈے بول کر اللہ تہاڈی مرضی سورہ نال سان لیجے تہاڈی مرضی فرشتیاں دی والا ہو تہاڈی مرضی جس کی صرف سنا سکتے ہیں کسی نے تکے نال مناؤن دا ساڈا کوئی ارادہ نہیں مولا علی فرماتے ہیں آن گیا قبراں تے لگن گیا خبراں اوتھے پیٹ کھل جانے رہے تے قرآن میں سنایا اللہ فرماتا محبوبہ فرما دے اے ہن چسکیاں دے وقت تھوڑے رہ گئے بول تو صحیح کافراں نوں کہہ دے انہاں بے ایماناں نوں کہہ دے محبوبہ ہن وقت تھوڑا ہے بول تو صحیح ذرا دعا اللہ کا عذاب ہے ہمیشہ دا اللہ سبحانہ اللہ شان ہو صدقہ اس ماہ مقدس دا ساڈے والدین دی بخشش فرما کل مومنین دی بخشش فرما ساڈیاں جاناں ساڈے مال ساڈیاں اولاداں تو فائدہ یہودی نہیں محمد عربی دا دین اٹھاوے آکھو آمین میرے لفظاں دے غور ہوے ساڈیاں جاناں ساڈے مال ساڈیاں اولاداں تو فائدہ انگریز یہودی دے غلام نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے کم آن آپ آمین یہ توحید ہے یہ کوئی مومن ہے اور ان دے روزے قبول میں بڑی بڑی گل کر دیا بولو ذرا دو سبحان اللہ ایسے ذہن رکھنے والے دے روزے قبول میں ایسے ذہن رکھنے والے دی داڑھی قبول اللہ دی بارگاہ پاک نماز زکات حج صدقے خیرات لیکن جیڑا مسیح تو اٹھ کے اعتکاف تو اٹھ کے بول تو صحیح زکات دے کے صدقے افطاریاں کروا کے سحریاں دعا کے تے ذہن رکھے انشاءاللہ العزیز شیطان کا بہت لٹ گیا ہے اور آپ انشاءاللہ دنیا جتانے بولتے صحیح یا فلانے کو جتانے یا پھر اس مرد مسلمان لیڈر دی ہی گھنڈ چڑھنا ہے بولتے صحیح وہ بندہ بلے شاک نماز نہ پڑھے وہ پڑھنا برابر ہے بولتے صحیح وہ روزہ رکھے نہ رکھے وہ برابر ہے وہ داڑھی رکھے نہ رکھے وہ برابر ہے وہ زکات دے نہ دے وہ برابر ہے کیوں حضرت ابراہیم فرماتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین اللہ نے مسلمان سے بہت کی قسمت بھی دے سکتی اللہ فرماتا ہے ابراہیم فرماتا ہے حضرت مولا میں سارے باتوں تو کٹیا گیا تھا روح کرنا اس رب والا جڑا زمیناں تے آسماناں دا پیدا کرنا دوستو جناب دی مرضی صرف سنا سکتے ہیں ہاں جی یہ ساتھوں ڈاڈے نے تے ساڈا رب ہے سارے نال ڈاڈا ہے سب رب دا ساتھ ہے انہیں ضرور تو کچھ کو بھی نال ہے خبر خدا کے سوا سب کچھ اس کا اور خدا میرا ساڈے بزرگاں نال خدا ہے ساڈے بزرگ خدا نال ہے بول سے اساں اپنے بزرگاں دے در دے کتے ہیں میں ممبر مصطفی تے بیٹھا جھوٹ بولن والا بے ایمان 5-7 سال ہوئے ملاقات ہوئی ساتھ آپ نے کچھ گل فرمائی ہے دیکھ رہے سن سارا تماشا اسمبلیاں دا آپ نے فرمایا پتر گل ہوئی تھی آپ نے فرمایا پتر اپنی سامان اس قوم کی سامان کلا تے گڑو توجہ ہے میں اپنی سامان اس قوم کی سامان اور میں اسی جڑی گلاں 30-35 سال پہلے کیتیاں سن اج پتر پوریاں نظر آونیاں نے پھر یہ بھی ساڈی گل لکھ لو اپنی سامان اس قوم کی سامان کلا تے گڑو
بزرگ فرما گئے 100 میل سے دیوا پلنا ہے بولتے سے وہ خوش نصیب پتہ نہیں کیڑے بچڑ کے کتنا جا رہا ہے بولو تو صحیح دوستو لہذا خدا مومن بے عقلا نہیں ہوتا اللہ نے مومنانو عقل عطا فرمائی ہے عقل کافر پیچھے چلن نال لبدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دین پیچھے چلن لبدی اور زور رکھیا جائے وہ بولنا بھی سن جڑا تانوں ایسے جمہوریت وچ لے آ کے اسی اسلام لے آواں گے ووٹاں نال تو ووٹاں نال کدی اسلام ہوگا بولو تو کدی ووٹاں نال اسلام ہوگا کہ کدی بدر نہ لگ دے ووٹاں نال اسلام ہوگا کدی احد نہ لگ دے خندق نہ لگ دے حنین نہ لگ دے بیاسی جنگاں نہ ہوندیاں محمد بن قاسم نہ ہوندے بولتے سے اور اودے طالبین نہ ہوندے معبود غزنی نہ ہوندے جنہوں نے دسیا کہ لڑن نال ہی ہمیشہ اسلام دی بادشاہیاں قائم ہوئیاں جے کدی ووٹاں نال آئیاں اس مولوی تے لڑ تے پا دے بولو دعا ہے اللہ تعالی سچ حق سچ دا توحید والا رکھے اور اللہ رسول سے قوت زندگی دے اور انہاں دی قوت موت دے باخبر